جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے؟ پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ کے مذاکرات کے اندر ڈیڈ لاک آ گیا ہے اور عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اب یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے، لہذا فوری طور پہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے اسے فوری طور پہ لانچ کیا جائے۔ اور عمران خان صاحب کی طرف سے جواب ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ بھی اب دوسری سائیڈ پہ ایک سٹینڈ لے چکی ہے۔ گورنمنٹ کا کیا سٹینڈ ہے، عمران خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو مذاکرات چل رہے تھے ان کے اندر تعطل کیوں آیا، یہ ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور بشرا بی بی نے پہلی مرتبہ آفیشلی علیمہ خان صاحبہ کے خلاف ایک میسج جاری کر دیا۔ بشرا بی بی علیمہ خان صاحبہ کے خلاف کیوں، اور کیا پارٹی کے اندر واقعی خواتین کی لڑائی سٹارٹ ہو گئی ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور بدقسمتی سے عمران خان صاحب کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آج ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا۔ اب یہ کون سا کیس ہے، کیوں ہے، اور کیا عمران خان صاحب 5 دن بعد رہا ہو جائیں گے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو یہ خط لکھ دیا ہے کہ جناب کوئی سرکاری ملازم، کوئی سرکاری گاڑی، کوئی سرکاری جو وسائل ہیں وہ اس احتجاج کے دوران استعمال نہیں ہوں گے، اور اگر استعمال ہوئے تو سرکاری افسروں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج میں 1122 کی گاڑیاں جو استعمال کریں گی، یہ گاڑیاں کیوں استعمال کی جائیں گی اور ان کا مقصد کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور 23 نومبر سے انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے یا بہت سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی فائر وال لگ رہی ہے، تو وہ تمام لوگ جو اس وقت انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں یا کوئی ایسا کاروبار کر رہے ہیں تو انہیں یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ 23 نومبر کے بعد ان کا کاروبار کچھ عرصے کے لیے بند ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی گورنمنٹ نے یعنی وفاقی گورنمنٹ نے اس احتجاج کو روکنے کے لیے کیا کیا بندوبست کیا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ آج بھی عمران خان صاحب کی جیل میں صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کھل کے بیان کی، کیونکہ آج توشہ خانہ 2 کا کیس تھا اور آج بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن بشرا بی بی نے اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیا۔ انہوں نے کہا جی میں علیل ہوں اس لیے نہیں آ سکتی، تو اس وجہ سے بشرا بی بی کے سرٹیفکیٹ کو تسلیم کر کے اب تاریخ جو ہے 26 تاریخ کی دے دی گئی ہے۔ تو 26 تاریخ کو بشرا بی بی کو کہا گیا ہے کہ یہ لاسٹ ڈے ہے، آپ نے ہر صورت عدالت کے اندر پیش ہونا ہے۔ تو اس وقت جب عمران خان صاحب عدالت کے اندر موجود تھے تو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات کی، انہوں نے بہت سارے نکتے بیان کیے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ کیونکہ لکھا ہوا ہے اور یہ رپورٹرز نے مختلف جگہوں پہ رپورٹ کیا ہے، تو ان کو ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا آپ کے لیے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کل مجھے انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ 10 دن کے لیے احتجاج ملتوی کر دیں، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، تو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن پہلے بے گناہ لوگوں کو رہا کریں، لیکن میرا مطالبہ ماننے کے بجائے انہوں نے بے گناہوں کو رہا کرنے کے بجائے مجھے ایک نئے کیس میں گرفتار کر لیا۔ اس سے واضح ہوا کہ طاقتور لوگ جس وقت چاہیں آپ کو قید میں رکھ لیں اور رہا کر دیں یا پھر رہا کر دیں۔ عمران خان نے کہا کہ ورگلایا جا رہا ہے، 24 نومبر میری فائنل کال ہے، 8 فروری کو نکلنے کا کہا تھا، اب میں 24 نومبر کو دوسری کال دے رہا ہوں، ساری قوم نکلیں۔ اور یہ اس چیز کا ذکر علیمہ خان صاحبہ نے بھی باہر آ کے کیا اور انہی الفاظ میں کیا جو عمران خان صاحب نے اندر کہا تھا۔ اور اس کے بعد جب علیمہ خان صاحبہ یہ اظہار کر رہی تھی تو اس وقت ان کی آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو بھی آ گئے اور وہ جذباتی بھی ہو گئیں۔ اور ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی بتایا عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ کہ روز سنتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کر رہا ہے، اگر ڈیل کرنا تھی تو 1.5 سال جیل میں رہتے۔ 5 دن کے لیے عمران خان صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا، یہ مزاحیہ کیس ہے، آپ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، عمران خان آپ پولیس کی کسٹڈی میں، یہ علیمہ خان صاحبہ نے باہر نکل کے بات کی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ جو انہوں نے کہا کہ ہمارا احتجاج بالکل مؤخر یا معطل نہیں ہوگا، یعنی 24 نومبر کو ہر صورت احتجاج ہوگا۔ اگر مذاکرات میں ہمارے 3 مطالبات کے حوالے سے بات ٹھوس انداز میں آگے بڑھتی ہے تو اسلام آباد میں ہمارا احتجاج سیلیبریشن میں بدل جائے گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ احتجاج ضرور ہوگا لیکن اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اسی احتجاج کو سیلیبریشن میں کنورٹ کر دیں گے۔ جمعے سے ہمارے قافلے یعنی کل سے ہمارے قافلے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے نکلنا شروع ہو جائیں گے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، ہم نے احتجاج اور مذاکرات کے لیے اپنا 3 نکاتی ایجنڈا دیا ہوا ہے، جب دوسری پارٹی اپنے نکات سامنے رکھے گی تو بات کریں گے۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے جو نکات ہیں اس کے بدلے میں گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی نقطہ سامنے نہیں آیا. یہ عمران خان صاحب کی جو بات سے اخذ کی جا سکتی ہے یہ بات. ساتھ انہوں نے کہا کہ مذاکرات ان کے ساتھ ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ طاقت کس کے پاس ہے. یعنی کہ وہ اب گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. محسن نقوی صاحب کو انہوں نے میرا خیال ہے انکار کر دیا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مذاکرات ہوں افواج پاکستان کے ساتھ ہوں. ساتھ انہوں نے کہا کہ فروری کے بعد میں نے 2 کالز دی ہیں. 4 اکتوبر کو صرف اپنی پارٹی کو نکلنے کی کال دی تھی اور 24 نومبر کو پوری قوم کو نکلنے کی کال دی ہے کیونکہ یہ پاکستان کی بقا اور حقیقی آزادی کی تحریک ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک آئین کے تحت نہیں چلایا جا رہا. اگر ملک آئین کے مطابق چلتا تو ملک کی سب سے بڑی جماعت کو نشانہ نہ بنایا جاتا. ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. ہمارا نشان تک چھین لیا گیا. اس کے باوجود ہم 8 فروری کو ہونے والے الیکشن 2/3 اکثریت سے جیتے. الیکشن فراڈ کو ہوئے 10 مہینے گزر گئے ہیں. اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود الیکشن ٹریبیونل نے اور خصوصاً پنجاب میں کتنے کیسز کا فیصلہ کیا یہ انہوں نے سوال کیا. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے ورکرز اور رہنما 1.5 سال سے جھوٹے مقدمات میں بغیر کسی ثبوت کے جبر کا سامنا کر رہے ہیں. ان کی ضمانتیں کیوں نہیں لی جاتی؟ کہا جاتا ہے کہ میں نے فوج پر حملہ کرنے کی بات کی. میری ویڈیوز موجود ہیں. میں نے کبھی کسی پر حملے کی ترغیب نہیں دی. جب 9 مئی کو رینجرز کی طرف سے مجھے غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا تو اس کے مناظر عوام کے سامنے آئے جس پر رد عمل آیا. میں تو ان کی تعویل میں تھا. مجھے کیسے علم ہوتا کہ باہر کیا ہوا؟ نہایتی عورتیں بچے فوج پر کیسے حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ کیا یاسمین راشد ٹینک پر سوار تھی جو انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دیا؟ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں مسلسل پرامن رہنے کی تلقین کر رہی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں, اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونا بھی ضروری ہے. ملک میں صرف تحریک انصاف ہی واحد وفاقی پارٹی ہے جو کہ دہشت گردی کے مسئلے سے سیاسی طور پہ نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. ملک کو صرف عوامی مینڈیٹ رکھنے والی سیاسی قوتیں ہی اکٹھا کر سکتی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا آج ورژن ہے. اس ورژن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 24 نومبر کا جو دھرنا ہے یہ جو احتجاج ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے فائنل ہے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز عمران خان صاحب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری سائڈ سے آج محسن نقوی صاحب کیونکہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور یہ تاجروں نے ایک ہائی کورٹ کے اندر درخواست دی ہوئی تھی کہ آئے روز اسلام آباد کے اندر کوئی نہ کوئی احتجاج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور زندگی جو اسلام آباد کی ہے وہ پیرالائز ہو جاتی ہے. لہذا گورنمنٹ کو پابند کیا جائے کہ اس احتجاج کو وہ روکے. تو جج صاحب نے فوری طور پہ محسن نقوی صاحب کو بلایا. انہوں نے کہا جی آج ہی تشریف لائیں. محسن نقوی صاحب وہاں پہ گئے اور پھر محسن نقوی صاحب نے کہا جی کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی درخواست پاکستان تحریک انصاف نے نہیں دی, لہٰذا ہم اس کو الاؤ نہیں کر رہے کیونکہ اس سے واقعی اسلام آباد کی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے. ساتھ ہی جب وہ باہر نکلے تو میڈیا سے بات کی. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, کہ جب آپ پریشر میں لا کے اسٹیٹ کو مذاکرات کرنا چاہیں گے تو وہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو محسن نقوی صاحب کی طرف سے تو انکار آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب تو انگیج تھے ان کے ساتھ, وہ کیوں مذاکرات کر رہے تھے اور کہاں پہ ڈیڈ لاک ہوا؟ تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات چل رہے تھے لیکن جب عمران خان صاحب سے درخواست کی گئی کہ 10 دن اسے مؤخر کر دیں, آپ 4 دسمبر کو یا دوبارہ آپ احتجاج کر لیں, اس دوران 10 دن ہمیں چاہیے اور ان 10 دنوں میں ہم کوئی نہ کوئی چیز سیٹلمنٹ کر لیں گے. لیکن عمران خان صاحب جب نہیں مانے تو پھر اس کے بعد یہ ڈیڈ لاک آ گیا. تو اب یہ ڈیڈ لاک ہے اور میرا نہیں خیال کہ ڈیڈ لاک ابھی آسانی کے ساتھ حل ہوگا. تو اب ظاہر ہے عمران خان صاحب آئیں گے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہاں آئیں گے تو پھر ہی ہو سکتا ہے کوئی مذاکرات ہوں. ویسے تو یہ مذاکرات مجھے ممکن نظر نہیں آ رہے. دوسری طرف وفاقی گورنمنٹ نے ٹھیک ٹھاک قسم کا بندوبست کر لیا. انہوں نے 9000 کے قریب رینجرز اور ایف سی اسلام آباد بلا لیے. کنٹینرز آ چکے ہیں اور اب اسلام آباد کے اندر کنٹینرز لگنا شروع ہو چکے ہیں. ساتھ ہی پنجاب کے اندر 8000 ایک ریزرو پولیس فورس بھی تیار کر لی گئی ہے جو راولپنڈی کے قریب رہے گی اور اگر ضرورت پڑی تو راولپنڈی اور اسلام آباد آ جائے گی. تو یہ ریزرو فورس بھی یہاں پہ آ گئی ہے. پھر 30,000 شیلز بھی منگوا لیے گئے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کٹس ہیں جس سے ظاہر ہے اور جو رائٹس کٹس اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ہنگامے ہوتے ہیں تو پولیس کے پاس کوئی کٹس ہوتی ہیں جو انہوں نے پہنی ہوتی ہے تاکہ وہ زخمی نہ ہو, وہ بھی منگوا لی گئی ہیں. اور ساتھ آج جو اسلام آباد کے سبربس ہیں وہاں پولیس آپریشن بھی کیا گیا ہے. تمام جو چھوٹی آبادیاں ہیں وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے اور جو مشکوک لوگ تھے ان سب کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. تو آج جہاں سے اسلام آباد کی انٹرس ہو سکتی ہے ان سب کے اوپر جو ہے پولیس کا آج ٹھیک ٹھاک قسم کا دھاوا تھا. سارے ایس ایچ اوز کو وہاں بلایا گیا تھا اور پھر انہوں نے پولیس فورس کو استعمال کر کے وہاں سے جتنی پاکٹس ہیں ان سب کو کلیئر کیا. تو میرا خیال ہے وفاقی گورنمنٹ اب دوبارہ کمیٹڈ ہے
اور وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ احتجاج کو روکا جا سکے۔ دوسری طرف وفاقی گورنمنٹ نے خط لکھ دیا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس احتجاج میں سرکاری مشینری استعمال ہوئی یا سرکاری وسائل استعمال ہوئے یا سرکاری ملازم استعمال ہوئے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ نے ان کو وارننگ دے دی ہے۔ لیکن ساتھ ہی بیرسٹر سیف صاحب نے آج ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جی ریسکیو 1122 جو ہے وہ بیسیکلی تو ہمارا اپنی ملکیت ہے اور وہ ایمرجنسی میں استعمال وہ گاڑیاں ہوتی ہیں، تو ہم تو یہ گاڑیاں استعمال کریں گے، کیونکہ اگر ہنگامے کے درمیان کسی وقت کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی جان چلی جاتی ہے، کہیں ہنگامہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں ریسکیو 1122 جو ہے وہ چاہیے۔ تو وہ اب خیبر پختونخوا یہ گاڑیاں استعمال کرے گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وفاقی گورنمنٹ اس کی اجازت دے گی۔ لیکن ظاہر ہے یہ صوبائی چیپٹر ہے اور صوبہ اپنی گاڑیاں تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اب یہ گاڑیاں جو ہے اگر احتجاج کے دوران استعمال ہوں گی تو جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی یا جس مقصد کے لیے فورس بنی تھی وہ مقصد کہاں جائے گا، یہ ایک سوال ہے۔ لیکن میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وسائل سرکار کے ہوں یا کسی اور کے ہوں تو انہیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو استعمال یہ اس مرتبہ بھی کریں گے۔ اس مرتبہ بھی یہ پولیس کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے اور ہو سکتا ہے یہ ٹیچرز کو بھی اپنے ساتھ انگیج کر کے ان کو بھی لے آئیں، کیونکہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو وزیر تعلیم ہے انہوں نے ٹیچر سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ مستقل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ احتجاج میں شریک ہوں، ہمارے ساتھ اسلام آباد آئیں تاکہ وہاں سے ہم اپنے وسائل حاصل کریں اور پھر آپ کو آپ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں اور آپ کی نوکریاں پکی ہوں۔ تو انہوں نے ٹیچرز کو بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی ایک آفر دے دی ہے، تو میرا خیال ہے ٹیچرز بھی شاید ان کے ساتھ آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انٹرنیٹ جو وہ گورنمنٹ نے 23 نومبر کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس سے پہلے سلو ڈاؤن کیا جائے گا، اور اگر احتجاج زیادہ جڑ پکڑ جاتا ہے، زور پکڑ جاتا ہے، تو پھر اسے مزید لمیٹڈ کر کے آلموسٹ بند بھی کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی فائر وال بھی ایکٹیو ہو جائے گی 23 نومبر کے بعد، تو جتنا سوشل میڈیا ہے وہ آلموسٹ بند ہی ہو جائے گا، نہ یوٹیوب کھل سکے گی، نہ فیس بک کھل سکے گی، نہ ٹویٹر کے اوپر کچھ، ٹویٹر تو ویسے پہلے ہی بند ہے، اور ٹک ٹاک جو ہے وہ بھی معطل ہو جائے گی، ساتھ ای میلز جو ہیں وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جائیں گی۔ تو فائر وال جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہی ہے، اور اس سے میرا خیال ہے جو واٹس ایپ ہے وہ تو پہلے ہی گورنمنٹ کے قبضے میں آ چکا ہے، اب وہ تو سیف بالکل نہیں رہا، تو مزید واٹس ایپ میرا خیال ہے اس دن شاید مکمل طور پہ جواب دے جائے۔ تو فائر وال ایکٹیو ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اب آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں کوئی اس ٹائپ کا جو انٹرنیٹ کے اوپر ہوتا ہے یا ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ تیاری کر لیں، کیونکہ 23 نومبر کے بعد ہو سکتا ہے انٹرنیٹ اس قابل نہ رہے کہ آپ کا کاروبار چل سکے، اور یہی میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ یہاں پہ کاروبار نہیں چلنا چاہیے کسی کا۔ عمران خان صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں کوئی کاروبار نہیں کیا، تو اس سے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب نے خود کو کاروبار کیا نہیں اور کسی دوسرے کو انہوں نے رہنے نہیں دینا یا کسی دوسرے کو انہوں نے چلنے نہیں دینا۔ تو عمران خان صاحب کا ایک ہی مقصد ہے کہ جس کا جو کاروبار ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیا جائے، تو یہ بند تو ہو رہا ہے، اور اب اس کا پتہ نہیں کیا حل نکالے گی گورنمنٹ آف پاکستان، کیونکہ اگر لوگوں کا کاروبار ہی بند ہو جائے گا تو پھر ملک کیسے چل سکے گا، اور یہی عمران خان صاحب چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کل رات گرفتار کر لیا گیا تھا، گرفتاری ڈال دی گئی تھی، کیونکہ جو ہی ان کی ضمانت ہوئی تو انہیں ایک نئے مقدمے میں، یہ مقدمہ 28 سپٹمبر کو جو گھیراؤ جلاؤ ہوا تھا اسلام آباد کے اندر، اور اس کے خلاف ایک تھانہ نیو ٹاؤن کے اندر ایک پرچہ درج تھا عمران خان صاحب کے خلاف، تو کل رات گورنمنٹ نے ان کی اس مقدمے میں گرفتاری ڈال دی، اور آج ان کا تفتیشی جو ہے وہ درخواست لے کے عدالت کے سامنے پیش ہوا۔ جج محمد امجد صاحب ہیں، ان کی عدالت میں پیش ہو کر انہوں نے کہا جی کہ جو ملزم ہے اس سے ہم نے تحقیقات کرنی ہے، تفتیش کرنی ہے، تو آپ ہمیں ریمانڈ دیں۔ تو جج صاحب نے 5 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا، تو 5 روز جو ہیں عمران خان صاحب جیل کے اندر رہ کے پولیس کی حراست میں ہے، اور ان کے ساتھ ظاہر انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ انویسٹیگیشن تو کوئی نہیں کی جاتی، بس عمران خان صاحب کو ہولڈ ہی کیا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب جو اگلے 5 دن کے لیے پولیس کسٹڈی میں ہیں۔ اب 5 دن کے بعد کیا ہوگا، میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی نیا مقدمہ تو تیار ہوگا ہی، یا اس دوران توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آ جائے گا، اور اگر توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آ گیا تو 7-8 سال کی قید عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی اس کے اندر بھی ہو جائے گی، اور اگر وہ ہو گئی تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ٹائپ کے مقدمات کی پھر ضرورت نہیں رہے گی، نہ جسمانی ریمانڈ کی ضرورت رہے گی اور نہ ہی پولیس کسٹڈی کی ضرورت رہے گی۔ آج جناب بشرا بی بی نے پہلی مرتبہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بات کی ہے، اور باقاعدہ ٹکر چل رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اور اس میں بشرا بی بی نے کہا کہ علیمہ خان اور عمران خان صاحب کی جو دوسری بہنیں ہیں انہیں چھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اتنے بڑے لیڈر کی بہنیں ہیں، کس قسم کی یہ باتیں کر رہی ہیں، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا، اس سے ہماری موومنٹ کو نقصان ہوگا۔ اور انہوں نے علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کی بہنوں سے
ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں جس سے پارٹی کو اور عمران خان صاحب کے کاز کو نقصان ہو۔ تو پہلی مرتبہ بشریٰ بی بی کی طرف سے اعتراض پبلک ہوا ہے، اس سے پہلے یہ ساری لڑائی خاندان تک محدود تھی، لیکن اب یہ پبلک ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ بھی کسی وقت اس کا جواب دیں گی، جس کے بعد پارٹی کے اندر خواتین کی لڑائی شروع ہو جائے گی، جس کی توقع اسٹیبلشمنٹ بہت عرصے سے کر رہی تھی، اور شاید اسی لیے بشریٰ بی بی کو رہا کروایا گیا تھا یا کیا گیا تھا کہ جناب آپ رہا ہوں، آپ پارٹی کے اجلاس کے اندر بیٹھیں، وہاں پہ آپ اپنا معافی الضمیر بیان کریں تاکہ پارٹی کے اندر پھوٹ پڑے اور ساتھ فیملی کے اندر بھی کوئی ڈیوائیڈ آئے۔ تو میرا خیال ہے جس مقصد کے لیے بشریٰ بی بی کو باہر بھیجا گیا تھا وہ مقصد اب پورا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو ظاہر ہے خواتین کی اس لڑائی کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ تو ہوتا ہوا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔